افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسین انتقال کر گئے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسین انتقال کر گئے۔ وہ جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے۔ سید منور حسین طویل عرصے سے علیل تھے اور وہ مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسین انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے اور کراچی کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسین انتقال کر گئے ہیں۔ سید منور حسین جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے۔ وہ علیل تھے اور کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسین انتقال کر گئے۔ سید منور حسین جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے۔ اس پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف منور حسین۔ ملک منور، بتائیے گا، یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے سابق امیر انتقال کر گئے ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی اسد، یہ جماعت اسلامی کے سابق امیر اور انتہائی معروف سیاستدان سید منور حسن اب سے کچھ دیر قبل جو ہے انتقال کر گئے ہیں اور اس دنیا فانی سے وہ کوچ کر گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سید منور حسن کافی عرصے سے بیمار تھے اور کراچی کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے اور وہ وینٹیلیٹر پہ تھے۔ اس حوالے سے مختلف دنوں میں ادواروں میں لوگ ان سے ملاقاتیں بھی رہیں اور ان کے صحت کے حوالے سے کافی خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ وہ کافی بیمار ہیں، مگر آج افسوسناک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سید منور حسن جو سابق امیر پاکستان جماعت اسلامی تھے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اور اصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سید منور حسن کراچی سے ان کا تعلق تھا اور پروفیسر غفور احمد کے بعد یہ کراچی کی سطح پہ جو ہے بہت بڑی شخصیت تھے۔ یہ پاکستان کے خاص اول کے سیاستدان تھے اور جماعت اسلامی کے چوتھے امیر یہ منتخب ہوئے تھے۔ اس سے قبل جماعت اسلامی کو ایک بہت بڑا دھچکا قاضی حسین احمد کے انتقال سے لگا تھا اور اس کے بعد یہ سید منور حسن کا انتقال بھی جو ہے ان کی جو برہان صدر خدمات ہیں وہ جماعت اسلامی کے لیے کافی بڑا صدمہ ہے۔ یہ اس حوالے سے ابھی ہماری جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی تبدیل کے حوالے سے جو ہے ابھی کچھ ان کا کہنا ہے کہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ اس حوالے سے جو اکابرین ان سے صلاح مشورے جاری ہیں اور کبھی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل صبح جو ہے نماز جنازہ سید منور حسن کی ادا کی جائے گی۔ اس حوالے سے حتمی طور پر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ان کے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے درمیان جو اس بارے میں اور ان کے اہل خانہ کے درمیان صلاح مشورہ بھی جاری ہے۔ جی بہت شکریہ ملک منور حسین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن انتقال کر گئے۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے اور کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاکستان کے صف اول کے سیاستدانوں میں شمار ہوتا تھا۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن انتقال کر گئے ہیں۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے۔ وہ علیل تھے اور کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن انتقال کر گئے۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے اور کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن انتقال کر گئے۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے اور پاکستان کے صف اول کے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یقیناً جماعت اسلامی کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن انتقال کر گئے ہیں۔ وہ جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے اور طویل عرصے سے علیل تھے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن انتقال کر گئے۔ بیٹے طاہا منور حسن نے انتقال کی تصدیق کر دی۔ سید منور حسن اگست 1941 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ سید منور حسن نے ابتدائی تعلیم کراچی جعقب آباد اسکول سے حاصل کی۔ سید منور حسن جون 1960 میں
اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے۔ اکتوبر 1962 میں منور حسن نے اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی کیسر شریف۔ جی کیسر صاحب بتائیے گا، یقیناً یہ افسوسناک خبر نہ صرف جماعت اسلامی کے لیے ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہے، تو بتائیے گا ان کی وفات سے جماعت اسلامی کو کتنا دھچکا لگا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کب سے علیل تھے؟ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سید منور حسن انتقال کر گئے ہیں۔ ہم سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن انتقال کر گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سید منور حسن اگست 1941 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ سید منور حسن نے ابتدائی تعلیم کراچی جیکب لائن سکول سے حاصل کی۔ سید منور حسن جون 1960 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے۔ اکتوبر 1962 میں منور حسن نے اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ سید منور حسن 1962 میں اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی کے ناظم بھی رہے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی کیسر شریف۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کب سے علیل تھے، اور یہ بھی کہیے گا کہ جماعت اسلامی کے لیے چونکہ ان کا شمار پاکستان کے صف اول کے سیاستدانوں میں ہوتا تھا، جماعت اسلامی کے لیے یہ کتنا بڑا لاس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جماعت اسلامی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پورے ملک کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے، اور اس کا گیپ کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ منور حسن صاحب ایک انتہائی اسلام پسند اور اپنے ملک سے محبت کرنے والے فرد تھے، اور کچھ عرصے سے وہ زیادہ علیل تھے اور کراچی کے مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منور صاحب کی صورت میں آج ایک بہت بڑا سیاست میں بہت بڑا باب جو ہے وہ بند ہوا ہے۔ ان کا کوئی بھی نعم البدل، کوئی بھی فرد جو ہے ان کی اس کمی کو پورا نہیں کر پائے گا۔ منور صاحب نے جس صاف اور شفاف طریقے سے بے باکی کے ساتھ، جرأت اور بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، اور بڑی بڑی ذمہ داریوں پر رہ کے کوئی بھی اس کا مخالف بھی جو ہے، جو ان سے اختلاف رکھنے والا فرد ہے، وہ بھی ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا اور ان کی اس چیز کی گواہی دیتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ منور صاحب نے اپنی زندگی کی جو ان کی پوری زندگی کی جو حاصل اور کمائی ہے وہ یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تحریک کے ساتھ منسلک رہے، تحریک کی قیادت کی، اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام کوششوں کو قبول کرے۔ جی کیسر شریف صاحب یہ بتائیے گا کہ عملی زندگی میں سید منور حسن صاحب ہیں، ان کا سیاست کے میدان میں ان کو آپ نے کیسا پایا؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آج پاکستان کی سیاست جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، دھوکے اور فریب پر مبنی ہے، منور صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے بہت دور رکھا، اور منور صاحب کی سیاست جو ہے وہ بالکل اسلام پسند اور محب وطن کسی فرد کی جو سیاست تھی وہ اصل میں ان کی وہی سیاست رہی۔ انہوں نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی ان کے خاندان نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے وہ اتنی بڑی اس ملک کے لیے نعمت تھے کہ انہوں نے ہمیشہ صاف گوئی سے کام لیا، بالکل دلیری اور بہادری کے ساتھ اپنا موقف جو ہے وہ رکھتے رہے، اور کسی بھی لالچ سے بہت دور رہ کے انہوں نے سیاست میں رہ کے عوام کی خدمت کی، قوم کی خدمت کے لیے ہمیشہ وہ سرگرم رہے، اور انہوں نے وہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھی۔ منور صاحب اس دور میں سمجھتا ہوں ایسے لیڈر جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے، حال ہوں گے۔ جی
بہت شکریہ کیسر شریف صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سیکرٹری اطلاعات کیسر شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عملی سیاست میں انہوں نے دلیری اور بہادری کے ساتھ سیاست کی، اور آج کے دور میں ان جیسے ایماندار لیڈر کا ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے جو سیاست کی ہے اس کو بھی ایمانداری سے کیا ہے، اور وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے رہے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن انتقال کر گئے۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے اور کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ سید منور حسن اگست 1941 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ سید منور حسن نے ابتدائی تعلیم کراچی جیکب لائن اسکول سے حاصل کی۔ سید منور حسن جون 1960 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے۔ اکتوبر 1962 میں منور حسن نے اسلامک جمعیت طلبہ کے رکن کی حیثیت سے حلف پایا۔ اس پر بات کریں گے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ لیاقت بلوچ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پورے ملک کے لیے بہت بڑا لاس ہے۔ سید منور حسن جیسے سیاستدان کا دنیا سے کوچ کرنا یقیناً پاکستانی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کے لیے کتنا بڑا لاس ہے یہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید منور حسن ایک بہت ہی کامیاب زندگی گزار کے اللہ کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ ہر شخص کو موت کی طرف ہی جانا ہے، لیکن منور حسن اس اعتبار سے بہت خوش نصیب تھے کہ اللہ نے انہیں دین کی محبت عطا کی، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی توفیق عطا کی۔ اللہ نے ان کو عبادت کا ذوق اور شوق عطا کیا، ان کو حق اور سچ بیان کرنے کی ضرورت عطا کی۔ ان تمام حوالوں سے سید منور حسن پاکستان کی سیاست میں ایک ایسے شخص کی حیثیت رکھتے تھے کہ جن کو اللہ نے ایک بڑا مقام عطا کیا تھا۔ انہوں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے، جماعت اسلامی کے رہنما کی حیثیت سے، قومی سیاست میں ایک صاف ستھرا کردار ادا کرنے کی حیثیت سے امانت، دیانت، سادگی اور للہیت اور فخر کے ساتھ اپنا ایک وقت گزارا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے منصورہ میں جماعت اسلامی کے مرکز میں تقریباً 22 سال کی مدت گزاری، لیکن ہمیشہ ایک کمرے میں ہی رہے اور اسی میں ہی ساری مدت گزاری، اور ہمیشہ اللہ کے دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ کشمیر کا محاذ ہو، افغانستان کا محاذ ہو، یا پاکستان کے دفاع کا معاملہ ہو، ہر محاذ پر وہ شمشیر بے نیام بھی تھے، جرت سے اپنی بات کا اظہار بھی کرتے تھے، دو ٹوک موقف بھی رکھتے تھے۔ پھر ان کی سیاست کا ایک بہت بڑا باب تھا کہ انہوں نے روس کی آمد اور اس کے غلبے کے خلاف بھی استقامت سے کھڑے رہے۔ اسی طریقے سے جو امریکہ اس خطے میں اپنی بالادستی کے لیے آیا تو اس کے مقابلے میں گو امریکہ گو تحریک چلائی اور اس نے پوری قوم کو متحرک کیا۔ اسی طرح کراچی میں جہاں جماعت اسلامی کے بے پناہ اثرات تھے، لیکن وقت اور حالات نے صورتحال ایسے پیدا کی کہ جب وہاں طاقت کے ساتھ چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو ایم کیو ایم کی اس دہشت اور وحشت کے مقابلے میں اور اس تعصبات کے ماحول اور فضا میں سید منور حسن صاحب نے بہت ہی دلیری کے ساتھ قیادت بھی کی، مساجد میں بھی جاتے رہے اور پوری جرت کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا۔ مجھے ان کے ساتھ جماعت میں کام کرنے کا موقع ملا، میں ان کے ساتھ سیکریٹری جنرل رہا۔ ہر اعتبار سے سید منور حسن ایک بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے، اعلیٰ کردار کے، للہیت کے اور اللہ کے تقوی اور خوف والی شخصیت تھے۔ حق مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ بہت ہی نفس مطمئنہ تھے اور ایک کامیاب زندگی گزار کر وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ٹھیک، لیاقت بلوچ صاحب یہ بتائیے گا، وہ آپ کے درینہ ساتھی تھے، بہت وقت گزارا آپ نے ان کے ساتھ، عملی زندگی میں ان کا رجحان کیسا تھا اور سیاست کے میدان میں آپ نے ان کو کیسا پایا؟ دیکھیے جی، ان میں کوئی دو روپا پن نہیں تھا، جو اندر تھے وہ باہر تھے، اور وہ راہ راست پر اپنی زندگی کو چلانے والی شخصیت تھے، اور وہ بہت ہی محبت والی شخصیت تھے اور تربیت کرنے والی شخصیت تھے۔
اور جو سچائی تھی اس کو پوری جرت سے بیان کرنا ان کی شخصیت کا خاصہ تھا. اس لیے میں نے تو یہی دیکھا کہ ان کا اندر ایک صبغت اللہ تھا, اللہ کا رنگ ان پر چھایا ہوا تھا, اور وہ اسی پر ہی قائم رہے اور اسی پر ہی ان کے اندر ایک صبر اور شکر تھا, اور اللہ نے ان کو بہت استقامت عطا کی اور بہت ہی عزت عطا کی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی بہت ہی طویل مدت تک کام کیا, اور ان کے بہت بڑے قریب کے ساتھی تھے. ہر اعتبار سے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, سب کے ساتھ انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے کام کیا. پھر کراچی کے امیر کی حیثیت سے ان کی بے پناہ خدمات کی. جی لیاقت بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی میں ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے یقیناً وہ پورا نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان کے افکار کیا تھے اور جماعت اسلامی کے لیے ان کی خدمات کیا تھیں؟ دیکھیں جی, میں نے تو خدمات بتائی ہیں, لیکن یہ ظاہر ہے کہ دیکھیں دنیا میں سے کوئی ناگزیر نہیں ہوتا, جو ہے اس نے واپس جانا ہے. یقینی طور پر ہر شخصیت کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے, اس کے رخصت ہونے سے خلا پیدا ہوتا ہے. لیکن جماعت اسلامی تو ایک خاندان کی حیثیت رکھتی ہے, ایک تحریک ہے, ایک نظریاتی تحریک ہے. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے, لیکن ان کی تحریک جاری ہے. اسی طریقے سے باقی قائدین بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن ان کی پوری جدوجہد اب بھی جاری ہے. سید منور حسن صاحب نے جو نشان منزل چھوڑے ہیں, انشاءاللہ اسی پر قائم رہتے ہوئے جماعت اسلامی کا کارکن ایک نئے عزم کے ساتھ, نئے حوصلے اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھے. بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ سچائی کو جرت سے بیان کرنا سید منور حسن کا خاصہ تھا. اللہ نے ان کو استقامت عطا کی, اور سیاست کے میدان میں اور عملی زندگی میں بھی وہ ایک ہی طرح کے تھے. ان میں بالکل منافقت نہیں تھی اور دلیری کے ساتھ انہوں نے سیاست کی. جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن انتقال کر گئے. سید منور حسن جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے. وہ علیل تھے اور کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے, لیکن جاں بھر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے. سید منور حسن اگست 1941 میں دلی میں پیدا ہوئے. سید منور حسن نے ابتدائی تعلیم کراچی جیکب لائن اسکول سے حاصل کی. سید منور حسن جون 1960 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے. اکتوبر 1962 میں منور حسن نے اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا. سید منور حسن 1962 میں اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی کے ناظم بھی رہے. افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن انتقال کر گئے. سید منور حسن جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے. وہ علیل تھے اور کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا کی تھی. سچائی کو جرت سے بیان کرنا ان کا خاصہ تھا, اور انہوں نے بھرپور زندگی گزاری اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے رہے, اور ایمانداری اور سچائی کے ساتھ سیاست جیسے فریضے کو نبھایا. سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن انتقال کر گئے. ان کے بیٹے طاہا منور حسین نے انتقال کی تصدیق بھی کر دی ہے. سید منور حسن اگست 1941 میں دلی میں پیدا ہوئے. سید منور حسن نے ابتدائی تعلیم کراچی جیکب لائن اسکول سے حاصل کی. سید منور حسن جون 1960 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے. اکتوبر 1962 میں منور حسن نے اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا. سید منور حسن 1962 میں اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی کے ناظم بھی رہے. سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن انتقال کر گئے. افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سید منور حسن انتقال کر گئے. سید منور حسن اگست 1941 میں دلی میں پیدا ہوئے. وہ جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے. وہ طویل علیل تھے اور کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے, لیکن جاں بھر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے. سید منور حسن اگست 1941 میں دلی میں پیدا ہوئے. سید منور حسن نے ابتدائی تعلیم کراچی جیکب لائن اسکول سے حاصل کی.
سید منور حسن جون 1960 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے۔ اکتوبر 1962 میں منور حسن نے اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ سید منور حسن 1962 میں اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی کے ناظم بھی رہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے اور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن جاں بھر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے اور ان کی پاکستانی سیاست کے لیے، پاکستان کے لیے اور جماعت اسلامی کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا کی تھی۔ رہنما جماعت اسلامی فرید پراشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کریں گے۔ فرید پراشا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ فرید پراشا صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے لیے بہت بڑا لاس ہے، کیونکہ ایک ایماندار اور جرأت مند سیاستدان تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی وفات سے جماعت اسلامی کو کتنا نقصان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا ہی المناک، افسوسناک، کربناک سانحہ ہے۔ ایک سچے انسان تھے، سچے مسلمان تھے، سچے پاکستانی تھے، کرے انسان تھے۔ پوری زندگی کا ان کا سرمایہ حق گوئی ہے، ان کی پوری زندگی کا سرمایہ نیکی ہے، تقویٰ ہے، طہارت قلب ہے، تزکیہ نفس ہے، اور پوری زندگی انہوں نے اس انداز پہ گزاری ہے کہ پہلی وابستگی سے لے کر آخری سانس تک وہ اپنے مقصد زندگی کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ وہ جڑے رہے ہیں۔ اور انہوں نے یعنی اس سیاست کی، کرپشن کی سیاست کے دور میں ایک ایسی مثال قائم کیا ہے۔ اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے جی، اور اس کے علاوہ وہ مطلب ایک بڑا نام ہے سیاست میں، لیکن وہ ایک چھوٹا سا 5 مرلے کا مکان ان کا ہے کہ جو رزق کے حلال سے انہوں نے بنایا، اور اس کے علاوہ کوئی ان کے دامن کے اوپر کوئی آلودگی کا معمولی سی چھینٹ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ان کا اس پوری زندگی سے حاصل ہے۔ نیکیاں کما کے گئے ہیں، آخرت اپنی بنا کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں بلند درجات رکھے، یہاں ان کے لیے بے شمار لوگوں کی زبانوں پر کلمات خیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ فرید پراشا صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کے درینہ ساتھی تھے، آپ نے وقت گزارا ان کے ساتھ، آپ نے عملی زندگی میں ان کو کیسا پایا؟ ان کے ساتھ تعلق کی تاریخ 50 سال پر مشتمل ہے، نصف صدی پہ۔ وہ جو کہتے ہیں 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جب دور طالب علمی تھا، یعنی ابھی ہائی اسکول میں تھا، تو اس وقت سے ان کے ساتھ وابستگی ہوئی ہے اور انہیں دیکھا ہے۔ پوری زندگی کے اندر ان کے بارے میں یہی رہا ہے کہ وہ ایک نیک نیت انسان ہے، کسی کے بارے میں ان کے ہاں کوئی حسد کینہ موجود نہیں ہے، دوستوں کے دوست بھی ہیں، دشمنوں کے بھی دوست ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کی گفتگو کے اندر مزہ بھی موجود ہوتا تھا، بے تکلف آدمی، بات اچھے طرح سے کرنے کا سلیقہ انہیں تھا۔ منصورہ مسجد کے اندر سب سے پہلا جو نمازی داخل ہوتا تھا، جی، یا 2 آدمی جو داخل ہوتے تھے، ان میں ایک منور حسن اور دوسرے میاں طفیل محمد۔ تو یہ بہت بڑی ایک ان کی مثال ہے، نماز کے بھی بڑے پابند، تہجد گزار۔ تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں، کئی سفروں میں ہم اکٹھے رہے ہیں، اور ایک انسان کی طبیعت کا یا اس کی مزاج کی سادگی کا وہ سفر کے اندر زیادہ پتہ چلتا ہے۔ تو الحمدللہ یعنی وہ ایک شاندار شخصیت تھے، نفیس انسان تھے۔ جی، ان کی سیاسی زندگی پر نظر ڈالیے گا، یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کے لیے ان کی خدمات کو کس طرح سے یاد کریں گے آپ؟ سیاسی زندگی ان کی بہت اچھی، شاندار ہے۔ وہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ 1977 کے دھاندلی والے الیکشن کے اندر وہ سب سے زیادہ ووٹ لے کے جیتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان کا جو سیاست کے اندر یہ مذاکراتی سیاست، لوگوں سے ملنا جلنا، سماجی تعلقات، اس میں بھی ان کا ایک بڑا اچھا کیریئر ہے۔
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ دو باتوں میں، ایک تو تنظیمی استحکام کہ جماعت اسلامی کی اصل قوتی تنظیم ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو اتحادی سیاست سے نکال کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے جھنڈے اور اپنے منشور کی بنیاد پر لے کے آگے بڑھنے کے علم بردار تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑا شاندار خدمات انجام دی ہیں۔ جی بہت شکریہ فرید پراچا صاحب۔ رہنما امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سید منور حسن کی زندگی پوری زندگی کا سرمایہ حق گوئی ہے اور پوری زندگی جماعت اسلامی کے ساتھ جڑے رہے، ایسا کہنا تھا رہنما فرید پراچا جماعت اسلامی کا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید